کہ میں نے چار چیزوں میں تلاش کیا ہے. وجدت الکفر فی الجہمیہ، میں نے کفر کو جہمیہ میں پایا ہے. اور میں نے علم کلام، عقلی باتوں کو، منطقی باتوں کو معتزلہ میں پایا ہے. اور میں نے جو جھوٹ ہے وہ روافض میں پایا ہے. اور جو حق ہے میں نے وہ اہل حدیث کے ہاں پایا ہے. امام بخاری رحمہ اللہ جو اہل حدیثوں کے سردار ہیں، امام ہیں، اہل حدیثوں کو امام بخاری سے بڑی محبت ہے، سب ائمہ سے محبت ہے، اور خصوصاً امام بخاری سے محبت ہے. امام بخاری سے محبت کیوں ہے کہ امام بخاری نے تقلیدیوں کے خلاف یہ نعرہ لگایا تھا، لوگوں دین اللہ کا قرآن ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے. اور آج آپ کو ایک اور بڑی پتے کی بات بتاتا ہوں. جتنے بھی منکرین حدیث ہیں، یہ طلوع اسلام والا پرویز ہے، اس کی ذریت ہے، وہ امام بخاری پہ جرح کریں گے، امام مسلم کی گستاخی کریں گے، امام ترمذی کے متعلق بکواس کریں گے، ائمہ حدیث کے متعلق وہ برا بولیں گے، لکھیں گے، ان کو سازشی قرار دیں گے، امام احمد کو برا کہیں گے، امام مالک کو کہیں گے. لیکن یہ ایک ایسی کڑی حقیقت ہے جس کا کسی کو کوئی انکار نہیں. امام ابو حنیفہ کو آج تک کسی منکر حدیث نے کچھ نہیں کہا. یہ اس بات کو آپ نوٹ کریں. محدثین پر وہ جرح کرتے ہیں، محدثین پر یہ بھی جرح کرتے ہیں. امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ پر جو محدثین کی جرح ہے، اگر وہ ہم پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں گستاخ گستاخ گستاخ. اگر جرح پیش کرنا گستاخی ہے تو سب سے پہلے گستاخ امام ابو حنیفہ ہیں. انہوں نے جابر جوفی اپنے استاد کو کذاب قرار دیا. سب سے پہلے گستاخ امام مالک ہے، سب سے پہلے گستاخ امام احمد بن حنبل ہے، سب سے پہلے گستاخ پھر حضرت امام شافعی رحمہ اللہ تبارک و تعالی. یہ ایک علمی امانت ہے. دین کی حفاظت کے لیے علماء نے، محدثین نے جرح و تعدیل کا ایک بہت مضبوط نظام بنایا ہے کتاب و سنت کی روشنی میں. تو جو جرح کرنا ہے یہ بے ادبی نہیں. بے ادبی یہ ہے اللہ کے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے مقابلہ میں امام ابو حنیفہ کی بات کو ماننا اور حدیث رسول کو رد کر دینا، یہ بے ادبی ہے. تو یہ جو انہوں نے پراپوگنڈا کیا ہے کہ جی پہلے مسائل پر بھاگے تھے، اب عقائد پر بھاگیں گے، انشاءاللہ ہم نے مسائل پر بھی تمہیں بھگایا ہے اور عقائد پر بھی تمہیں بھگائیں گے انشاءاللہ الرحمن. کہتے ہیں مناظرہ ہوا دولتا نگر میں، مناظرہ ہوا لاہور میں، اور اس کو شکست ہوئی ہے. جو لاہور کا مناظرہ ہے وہ ایسا تاریخی اور کامیاب مناظرہ ہے. دیوبندی پینل میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، اس کا نام احسان ہے. سعودی لیوب پرائیویٹ لمیٹڈ کمپنی جو تیل کی کمپنی ہے، لاہور بادامی باغ میں ان کا دفتر ہے اور ان کی فیکٹری، یہ نظام موجود ہے ان کا. یہ ان کا ملازم ہے، وہاں پہ ملازمت کرتا ہے. یہ دیوبندی پینل میں بیٹھنے والا، جب میں نے اپنا مسئلہ واضح کیا، ان کے عقائد کفریہ شرکیہ بتائے اور ان کے سامنے کتابیں رکھی، ان کے پینل سے اٹھا. ابھی میں اپنی ٹرن لگا رہا تھا، اس نے کہا لوگوں گواہ ہو جاؤ، میں اہل حدیث ہونے کا اعلان کرتا ہوں، دیوبندی جھوٹے ہیں. اس کی ویڈیو بنی ہے، الحمدللہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہے. اور پھر دولتا نگر میں نے گکھڑ میں کہا تھا، یہ ہمارے شہر کی فضا کو خراب کرنے والے، یہ شروع سے یہ بھی اور ان کے اکابرین بھی ہے. مولانا سرفراز خان صفدر صاحب اور ان کی ذریت نے ایسی تحریریں اور ایسی کتابیں لکھی کہ شہر کی فضا بگڑ گئی، اور مجبوراً اہل حدیثوں کے امام حکیم محمود بن حضرت اسماعیل سلفی رحمت اللہ علیہ نے علماء دیوبند کا ماضی لکھا. وہ کتاب منہ بولتا ثبوت ہے
کہ ہر دور میں تم نے گندی گالیاں دی ہیں، تم نے بازاری جملے کسے ہیں، ہم نے جو بھی کیا ہے دفاع میں کیا ہے۔ ہمیں تو بڑی تمہارے ساتھ محبت ہے، ہمیں تو لالچ ہے، میٹھے میٹھے ہو کے ہم تو تمہارے ساتھ ملے رہتے ہیں کہ یہ خام مال ہے، انشاءاللہ یہ اہل حدیث ہوں گے اور ہو رہے ہیں اللہ کے فضل و کرم سے۔ گکھڑ میں نے کہا آپ عقائد پر ہمارے ساتھ مناظرہ کریں، علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیاں ہیں، اور میں نے 20,000 روپے کا اعلان بھی کیا کہ انعام دوں گا جو شخص 3 گھنٹہ اس موضوع پر میرے ساتھ مناظرہ کرے گا۔ اب گجرات دولتا نگر میں ان کے بہت بڑے شیخ جو علم اور عقل سے فارغ ہیں، فاضل نہیں فارغ ہیں، اور وہ ایسی باتیں بیان کرتے ہیں کہ جو باتیں بیچارے دیوبندی بھی بیان نہیں کرتے، جھوٹی روایات گھڑنے میں ان کو مہارت ہے، اور ایٹ دی سپاٹ گھڑ گھڑ کے لوگوں کے سامنے بیان کرتے ہیں۔ طارق جمیل صاحب جو ہے نا، یہ موجودہ دور کے بہت بڑے روایت گھڑنے والے ہیں، بڑی مہارت ہے ان کو روایتیں گھڑنے میں۔ ابھی میں بتاؤں گا کہ مولوی اسماعیل محمدی نے بھی کیا کیا گھڑا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بہتان بھی لگایا ہے۔ تو دولتا نگر میں الیاس گمن کے ساتھ عقائد علماء دیوبند پر کہ علماء دیوبند کے عقائد کفریہ شرکیاں ہیں، اس پر میں نے تحریر لکھ کر دی، اس کا بھی ویڈیو ثبوت موجود ہے۔ قیامت کی صبح تک یہ زہر کا پیالہ تو پی لیں گے لیکن کبھی بھی اہل حدیث کے ساتھ عقائد علماء دیوبند کے موضوع پر بات نہیں کریں گے، بھاگے ہیں وہاں سے۔ ویڈیو ثبوت موجود ہے، لیکن جھوٹ بولنے میں جن کو آر نہیں ان کی باتوں کا کوئی اعتبار نہیں۔ مولوی اسماعیل صاحب سابقہ کنڈکٹر وزیر آبادی، ان کے استاد ہیں مفتی انور اکاڑوی صاحب۔ مفتی انور اکاڑوی اتحاد اہل سنت دیوبندیوں کا جو اتحاد ہے اس کے وہ صدر ہیں، اور خیر المدارس کے مفتی اور شیخ الحدیث ہیں۔ ان کے ساتھ خادم کا مناظرہ ہوا ہے جوہر آباد میں طلاق کے موضوع پر، اور ان کی یہ پرانی عادت ہے جب مناظرہ میں ان کو شکست ہوتی ہے تو پھر یہ نعرہ لگاتے ہیں المدد یا پولیس۔ حضرت عثمانی صاحب میرے ساتھ تھے، قاضی عبدالرشید صاحب میرے ساتھ تھے۔ تو وہاں جوہر آباد میں پہلے تو یہ پینل جب آمنے سامنے بیٹھ کے دیوبندی آپس میں انہوں نے جھگڑنا شروع کر دیا، ایک دوسرے کو مکے مارے، ایک دوسرے کو گندی گالیاں دے۔ جب وہ تھم گئے، ہمارے ساتھ مناظرہ ہوا، جب 1.5 گھنٹہ مناظرہ، اس کی کیسٹ موجود ہے۔ یہ وزیر آبادی مولوی کے شیخ اور استاد کو جو عبرتناک شکست ہوئی ہے، امجد کیسٹ ہاؤس سے یہ آپ آڈیو مناظرہ حاصل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس ثبوت موجود ہے۔ 1.5 گھنٹہ مناظرہ ہوا، جب اس کو کوئی جواب نہ آیا، انہوں نے شور مچانا شروع کر دیا، جی نماز پڑھ لیں، نماز پڑھ لیں، نماز 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 کا۔ نماز کی آڑ میں وہاں پہ سگنل نہیں آتے تھے۔ اس ذات کی قسم ہے جس کے قبضہ میں میری جان ہے، حنفیوں نے اپنی چھتوں پر چڑھ چڑھ کے پولیس کو فون کیا کہ یہاں پہ اہل حدیث گھسے ہوئے ہیں ہمارے مدرسے میں، ان کو ہمارے مدرسے سے نکالو۔ اور 500 سے زائد افراد دیہات کے دیوبندیوں کے مدرسہ میں ہمارا مناظرہ سن رہے تھے، اور جب مناظرہ ختم ہوا پولیس نے ہمیں زور سے باہر نکالا، ہم باہر نہیں نکلتے تھے۔ 2 موضوع طے تھے، فاتح خلف الامام کا اور طلاق کا۔ ہم کہتے تھے نہیں جائیں گے، یہاں پہ آج مناظرہ کریں گے۔ یہ شیخ الحدیث اور جو مفتی بنے پھرتے ہیں، چولے ڈال کر اور منکے پکڑ کر ان کی حقیقت لوگوں کے سامنے کھلے چلا، تو پھر زبردستی نکالا۔ اللہ کے فضل و کرم سے 50 سے زائد لوگوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے۔ جوہر آباد میں مشہور مناظرہ ہے، یہ تو اس کو شیر مادر کی طرح ہضم کر گئے۔ اور پھر یہ گزشتہ سال ستمبر میں 2 مناظرے ہوئے دیوبندیوں کے ساتھ میرے، ایک طلاق کے موضوع پر ہوا ہے اور ایک رفع الیدین کے موضوع پر ہوا ہے، اور یہ واحد مناظرہ ہے جس میں الحمدللہ ہم نے حدیثوں کا شبینہ پڑھا ہے، اللہ کے فضل و کرم سے حدیثیں بڑی پڑھی ہم نے، اور اس مناظرہ سے بھی 10 لوگوں نے اہل حدیث ہونے کا اعلان کیا ہے۔
یہ کہتے ہیں جی بھاگ گئے، ہار گئے. بھائی ہمیں ایسا ہارنا اور بھاگنا اللہ بار بار مبارک کرے. ہم بھاگتے رہے، لوگ اہل حدیث ہوتے